السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وبارك عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ جی تو الحمدللہ آج کی آیات میں ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ آئیے جی عظمیٰ۔ جی سر۔ یا ایہا النبی جی بولیں۔ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ بس یہاں تک۔ جی۔ یا حرف ندا، ایو منادا، ہا حرف تنبیہ، النبی ایو کا بدل۔ انا میں انا حرف مشبہ بالفعل اور نحنو اس کا اسم ہو گیا، اور آگے جملہ فعلیہ اجورہن تک، بلکہ علیکا فی الحال اجورہن تک اس کی خبر بن رہی ہے۔ وہ اس طرح احللنا فعل ماضی، احل یحل باب افعال سے، ایک منٹ نحنو مادہ۔ اس کا اسم ہے، نحنو کی ضمیر منصوب ایسے ہی ہوا؟ جی سر بالکل، یہ اسم انا ہو گیا، اور خبر آپ جی نے یہاں بالکل، سے شروع کی ہے کہاں تک؟ جہاں تک سر میں نے ابھی پڑھا ہے وہاں تک ہی میں نے روکی ہے خبر، ویسے خبر آگے جا رہی ہے۔ ہاں جی، خبر آگے یہ جا رہی علیکا تک، ہے یستنکحہا تک، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے سر، وہ عطف، اچھا سر ٹھیک ہے، آپ نے عطف کیا ہے باقی، ٹھیک ہے سر سمجھ گئی، ٹھیک ہے، تو بس آپ ٹھیک ہے اجورہن تک ایکسپلین کر دیں۔ اوکے سر۔ تو سر احللنا فعل ماضی ہے باب افعال سے، ہا لام لام مادہ ہے اس کا، اور نحنو اس میں فاعل ہے مستتر، لکا متعلق ہو گیا احللنا کا، ازواج کا مرکب اضافی ہو کر مفعول ہوا، اور اللاتی آتیتا اجورہن یہ اس میں موصول اپنے صلت الموصول کے ساتھ مل کر صفت بنایا سر میں نے اس کو ازواجکا کا۔ ٹھیک ہے، اللاتی کی اعرابی اور حالت کیا ہے؟ سوری کس کی سر؟ اللاتی
یہ منصوب ہوا سر کیونکہ ازواجہ مفعول منصوب ہے اور جب صفت بنی تو ظاہر ہے یہ بھی منصوب ہوگی. آتیتا کا مادہ مفعول فعل فاعل مفعول وغیرہ. آتا یؤتی حمزہ تا یا باب افعال سے فاعل انتا اور اجورہن یہاں مرکب اضافی کنسٹرکشن میں مفعول ہوا. ٹھیک ہے, آتیتا کیا ترجمہ ہوا؟ اے نبی بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو یا ان بیویوں کو جن کا مہر آپ نے ادا کیا حلال کیا. ہاں جی, اجورہن, یہ اجور جو اجر کی جمع ہے یہاں مہر کے معنی میں ہے کہ جن کا آپ نے مہر ادا کیا ہوا ہے وہ ہم نے آپ کے لیے خاص طور پر, یہ لام اختصاص کے لیے خاص طور پر آپ کے لیے, ٹھیک ہے, حلال کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اوکے سر. جی سر. اگر آتا نا احللنا ازواجک, ہم نے آپ کی بیویوں کو حلال کر دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جی لام کیا کر رہا ہے؟ خاص کر رہا ہے نا. کس کے لیے کیا ہے؟ صرف رسول آپ اللہ کے کے لیے لیے. کیا ہے, صرف جی آپ کے لیے کیا. ٹھیک ہے, اوکے, جی سر. گڈ, ماشاء اللہ. دوبارہ بلاؤں گا آپ کو. فہیمہ آئیے. جی سر. ہاں جی, اگلا پورشن وما ملکت سے شروع کریں, دیکھتے ہیں آپ کہاں جا کر رکتی ہیں. جی سر. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک, یہ بھی ساتھ عطف ہو رہا ہے تو یہ میں ساتھ ہی لے لیتی ہوں. وبنات امیک وبنات. ایک منٹ, جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ احللنا کا مفعول ذرا مجھے الگ کر کے بتا دیں کہ احللنا کے کون کون سا مفعول ہے. جی, پہلا تو یہ ازواجہ کلتی تھا نا. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہو گیا. دوسرا, جی یہ والا ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ ہمارا وما ملکت ٹھیک ہے, یمینک ویری مما گڈ, افاء یہ اللہ دوسرا علیک. ہو گیا. جی اس کے بعد بنات امی کا. ویری گڈ, تیسرا ہو گیا. بنات اماتی کا. چوتھا ہو گیا. جی بنات خالی کا. پانچواں ہو گیا. بناتی خولاتی کلتی ہاجرنا معاک, یہ پورا. چھٹا ہو گیا. جی وامراتن مومناتن اوکے, ان وہبت بس نفسها, یہ ساتھ ہی بس, جی ٹھیک ہے, جی جی ٹھیک ہے. بس یہی اس کے مفعول ہیں. ٹھیک ہے, تو کتنے مفعول جی ہوئے احللنا کے؟ 7 مفعول ہو گئے سر. 7 مفعول ہو گئے. آپ ذرا جی شروع کریں, علیکہ تک ایکسپلین کریں. جی, واطف کے لیے ما موصولہ ہے اور کیونکہ یہ مفعول ہے تو اس کی حالت نصب میں ہوگا. اور ملکت یمینو کا یہ اس کا صلہ بنے گا. اور مما افاء اللہ علیک, یہ کیونکہ من آ رہا ہے تو یہ متعلق بن جائے گا پورا, لیکن بیچ میں پھر آگے سے اس کی ایکسپلینیشن ہے. ملکت کو پہلے ایکسپلین کرتی ہوں. میم لام کاف مادہ ہے اس کا, باب دواد سے ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. یمینو کا مضاف مضاف علیہ ہو کے اس کا فاعل ہے. اور یہ جو ہے نا مما افاء اللہ علیک, سر یہ میں نے صفت بھی بنایا ہے اس کو, مجھے تھوڑا ڈاؤٹ تھا اس کے اوپر نہیں, کہ صرف نہیں ہے, متعلق بنا دیں بس. نہیں متعلق ہی بنا دیں, ٹھیک ہے. اور یہ من جار کا ہے, ما موصولہ ہے. افا فا یا حمزہ مادہ ہے اس کا, باب افعال سے ماضی ہے اور لفظ الجلالہ فاعل ہے, علیہ کا متعلق ہے. ٹھیک ہے, سو افاء یفیء, ٹھیک ہے, جی افاء جی یفیء, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس کرنا, مال غنیمت میں سے کچھ مال اس طرح سے غنیمت, بھی. یعنی افاء اللہ, جی مال غنیمت عطا کرنا. افاء جی اللہ, اللہ نے ہوں مال غنیمت عطا کیا. اوکے, ہوں اب ذرا ترجمہ کریں ما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. جی, جو مالک ہوئے اور جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ, اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال نہیں نہیں غنیمت نہیں, یمینک کا مطلب آپ نے دائیں ہاتھ کیسے نکال لیا؟ یمین کیونکہ دائیں سائڈ کو کہتے ہیں تو مجھے لگا شاید میں بھی, اور پڑھا بھی تھا سر جی کہیں. نہیں, یہ رائٹ سائڈ کو, یمین یہاں پہ لونڈی ہے. اچھا صحیح ٹھیک ہے, ہے, ٹھیک. جی قرآن جی جی مجید میں صحیح. جب بھی آیت آتی ہے نا ملکت یمینک, ملکت ہوں ایمانک, ٹھیک ہے, تو جی یہ جی جی, کیا ہے؟ یہ لونڈی کے معنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے سر جی, ٹھیک ہے. یمین کیا ہوتے ہے؟ جس کو قسم دے کر اپنے لیے حلال کیا جائے. اوکے, آگے. جی, وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُم مِّمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ, اور
جو یعنی پھر ملکت یمینو کو ہم پورے کو لونڈی ہی ترجمہ کریں گے؟ ہاں جی، جو لونڈی آپ کی اچھا ملکیت میں آئی. دیکھیں مالکت مؤنث جی اسی لیے ہو رہا ہے نا، یمین جی جی وہ جی مؤنث جی وہ ہوتی ہے، فائل عورت میں ہوتی ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے. اور جو لونڈی آپ کے حصے میں آئی مال ہاں غنیمت جی، میں سے. آپ کے حصے میں آئی، آپ کی ملکیت میں آئی. صحیح ہے ٹھیک ہے. کس میں سے آئی؟ مال غنیمت میں سے. ہاں جی، من ما افا اللہ علیہ کا، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت دیا اس میں سے. ٹھیک ہے، صحیح اوکے. جی اب صحیح ذرا آگے ترجمہ کریں. جی. وبناتی امی کا وبناتی اماتی کا. ترجمہ کرتی جائیں ایک ایک کر کے. اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے. اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھی کی بیٹیاں پھپھیوں کی اور بیٹیاں. دیکھیں امات جمع ہے، امن جی واحد ہے. جی. اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی نہیں، ماموں کی خال بیٹیاں. ماموں کو کہتے ہیں. ماموں ہاں جی. اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ ماموں کی. نہیں، ماموں سنگل، خال واحد آ رہا ہے. اچھا کیا جی کر رہی ہیں؟ اچھا صحیح صحیح. مؤنث اور جمع آپ آ کی رہے ہیں، مذکر واحد آ رہے جی ہیں. جی دیکھا میں نے. جی. اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں. ہاں جی، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں. ٹھیک ہے، اب جی مجھے جی. بتائیں التی ہاجرن معک، یہ جملہ کا سٹیٹس کیا ہے ادھر؟ یہ میں نے تو سر سے صفت بنایا ہے ان کی خالاتی کا کی صفت بنایا کہ یعنی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. ہاں وہ جی، یہ خالاتی کا صفت ہے، یعنی صرف جی وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. ہجرت کی ہے. اوکے. ہاجرنا آگے کون چلو. سے باب سے ہے؟ مادہ کیا ہے؟ فائل ہا کیا ہے؟ جی وا باب مفعلہ سے ہے اور ہننا اس کا فائل ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اللاتی ہیں نا، یہ ان تمام بنات کی صفت ہے. وہ بنات عمی کا، وہ بنات اماتی کا، وہ بنات خالی کا، وہ بنات خالاتی، یعنی آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. یہ اصل میری میں آواز آ رہی صفت ہے؟ کن کی ہے؟ آ رہی ہے. جی جی. یہ صفت ان کی ہے خالاؤں کی بیٹیوں کی یعنی جنہوں نے ہجرت کی آپ کے یعنی ساتھ. یہ بنات کی بیٹی ہے، جتنی بھی بنات ہیں ہاں جی سب صرف ان جی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. ہجرت کی ہے. اوکے. وامرأۃ مؤمنۃ کون سا مرکب ہے اور منصوب کیوں ہے؟ جی یہ مرکب توصیفی ہے اور منصوب اس لیے ہیں کیونکہ یہ بھی مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا شروع سے جہاں تک ترجمہ کریں. جی صحیح ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کی آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جن کا آپ نے اجورا ہننا یعنی جن کو آپ نے مہر عطا کر دیا. سر جی سنا نہیں تھا آپ نے پہلے؟ نہیں میں نہیں سنا تھا. تو اچھی بات نہیں ہے. سر وہ بس میں مہر تھوڑا ادا نکلنے کیا. میں جی مہر ادا کیا. اور جو لونڈیاں آپ کے حصے میں آئی مال غنیمت سے اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں وہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ اور مومن عورتیں. اور مومن عورتیں. ٹھیک ہے، لیکن مومن عورتوں میں بھی خاص. اب آگے چلتے ہیں. آئیے مریم مصباح. ان وہبت نفسها، ان جو ہے ہمارے دوبارہ پاس آپ کی حرف آواز بریک ہو شرط گئی جازمہ مریم. مریم آواز بریک ہوگی، دوبارہ بولیں. ہے. جی استاد اب کلیئر ہے؟ ہاں جی. الحمدللہ. ان وہبت نفسها، نو ان جو ہے وہبت. ہمارے عفواً وہبتا ان اور وہبت. وہبت میں زمین آسمان کا فرق ہے. Yes. جی استاد عفواً. ان وہبت نفسها للنبی، ان جو ہے ہمارے پاس حرف شرط ہے، جازمہ ہے. وہبت جو ہے ہمارے پاس پہلے ماضی ہے. واو ہا با اس کا مادہ ہے اور اس کا فائل جو ہے وہ ہیا ہے اور یہ باب
فا سے کدھر جا رہا ہے یہ ہیا باب کس کو فا سے ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ استاد یہ عورتوں کے امرأۃ مؤمنۃ کی ہاں طرف جی، عورتوں نہیں، یہ امرأۃ مومنۃ، ایک مومن عورت۔ مومن ایک مومن سوری ایک مومن جی نفسہا جو ہے مرکب اضافی کی فارم میں مفعول بھی ہے ٹھیک ہے للنبی جو ہے متعلق فعل ہے ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے وقف کر دیں وقف کر دیں، ہبہ کر دیں، وہبت وقف کر دیں، خود کو پیش کر دیں کہ آپ ہم سے مہر لیے بغیر نکاح کر لیں۔ اگلے نکاح کر لیں ٹھیک ہے اوکے آگے۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا ان جو ہے اگین حرف شرط جازمہ ارادہ جو ہے باب افعال سے را واو بس یہ دال ریپیٹ مادہ ہو رہا اس ہے کا بار بار، کافی ہے۔ ٹھیک ہے النبی جو ہے وہ فاعل ہے اور ان جو ہے حرف مصدریہ جو کہ نیکسٹ جو ہے فعل مضارع کو منصوب کر رہا ہے یستنکحھا جو ہے نون کاف ہا اس کا مادہ باب استفعال سے اور اس کا جو ہے مادہ ہوا ہے اور ہا جو ہے مفعول بھی ہے ٹھیک ہے گڈ۔ یہ ہاں کدھر جا رہا ہے اور یستم کی ہا ہوا فائل کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ہوا فائل رسول اللہ النبیو کی طرف جا رہا ٹھیک ہے ہے اور ہا جو ہے وہ مومن عورت کے بارے میں ہے ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ ان اراد النبی، ارادہ کا مفعول کیا ہے؟ ارادہ کا مفعول النبیو ہے سوری مفعول استاد یہ ان یستن کی ہے یہ جو پورا حرف جملہ مستریہ سے ہم نے پورا تو بنایا کیا ترجمہ جی پورا ہوا؟ جملہ اگر نبی چاہیں تو ان سے نکاح کر لیں نہیں، اگر ان سے نبی نہیں نکاح کرنا اگر چاہیں، کرنا چاہیں یس اگر ان سے ٹھیک ہے، نبی نکاح کرنا یعنی یہ چاہیں جی شرط استاد کیا ہے کہ جی وامرأۃ مؤمنہ، کوئی بھی مومن عورت ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنا نفس ہبہ کر دے، وقف کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں ان ارادہ، اگر وہ چاہیں، اگر وہ چاہتے ہیں نکاح کرنا تو وہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ان کو ممانعت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت آ کے اپنے آپ کو وقف کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہو گیا کہ وہ اس سے نکاح کرے، ٹھیک ہے؟ یہ شرط رکھی گئی کہ ان اراد اگر النبی، تو مرضی منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہوگا۔ یاد رہے یہ جتنی بھی آیات آج ہم نے تین کرنی ہیں، تینوں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، اس میں کوئی حکم کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اوکے ذرا پڑھیں یہ والا حصہ۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین ٹھیک ہے، یہ خالصتاً استاد یہ منصوب ہے، خالصۃ مصدر ہے جی فعل محذوف کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یعنی ہو سکتا ہے خلصتو خالصتاً لک من دون المؤمنین، مفعول ہو گیا، متعلق ہے آگے کہ ہم نے اس حکم کو خاص رکھا ہے آپ کے لیے مومنوں کو خالص چھوڑ کر، آپ کے لیے کے علاوہ ٹھیک ہے یعنی یہ ٹھیک ہے حکم اور یہ جتنی بھی آپ کو دی گئی ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں۔ خالص آپ کے لیے ٹھیک اوکے آئیے رافعہ، ویری گڈ مریم، جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما بس ملکت بس یہاں تک۔ جی سر، قد حرف تاکید کے لیے آتا ہے، ماضی سے پہلے آتا ہے۔ علمنا فعل ماضی ہے، عین لام میم مادہ ہے، علم یعلم نحنو کی جو ہے اس میں نحنو فاعل ہے، ما موصولہ ہے، فرضنا علیہم سر جی فرضنا علیہم فی ازواجہم تک اس کا موصول بن جائے جی جی صلہ موصول مل کر ما کیا بنا علمنا کے لیے؟ سر جی یہ مفعول ہو جائے گا علمنا کے لیے، پھر یہاں ٹھیک سے ہے، سارا اپنے فرضنا کا فائل بتا دیں۔ نحنو فاعل ہے سر اس میں، ٹھیک ہے، ماضی فرضا یفرضو، جی۔ اوکے سو کیا ترجمہ ہوا؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، جی یقیناً ہم نے جان لیا کہ جو ہم نے فرض کیا، سر جی فرض کیا کے معنی لیں گے تو کس طرح سے اس ہاں کو جی لیں جی گے؟ جی جو ہم نے فرض کیا۔ ہم نے فرض کیا آپ پر آپ کی بیویوں کی، میں آپ دسو کی کتنے بیویوں، آپ دا لفظ ہے وچ، نہیں ان کی بیویوں سے، جی یقیناً
جو ہم نے ان پر فرض کیا ان کی بیویوں سے. ہاں جی دیکھیں آپ کہہ کے تو پورا مفہوم ہی الٹ پلٹ کر رہی بلکہ یہ تو جی میننگ ہی کہاں چلا جائے گا. جی پھر سر. آپ لوگ کہتے ہیں میں ڈانٹتا اسی وجہ سے ہوں کہ جو آپ بڑی بلنڈر مارتے ہیں. جی سر. اچھا سر آگے کروں. ہاں فرضنا علیہم. اب مجھے یہ بتائیں یہ ہم کون ہے؟ سر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کر لو گل اوتھے دی اوتھے ہی کھڑی. جی سر. مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ضمیر کیوں جائے گی؟ نہیں سر یہ پیچھے جو وہ جن کا سب کا تذکرہ آ رہا ہے ان کہاں کی جو ذکر آ رہا ہے؟ جی کہاں ذکر آ رہا ہے؟ سر یہ مصراف آپ کو جو آپ پتہ کے ہونا چاہیے ہم جمع کی ضمیر ہے. جی یہ نبی سر کی طرف کیسے جائے گی؟ ہاں جی سوری سر یہ پیچھے شور ہو رہا تھا اس لیے میں دوسرا کمرہ ہاں چینج جی کر ہوں کے پا آئی. دو دوجیاں تے. نہیں سر سبزی والا آ گیا. آو سبزی وال دا قصور ہے انہیں دسیا سی اتنے تسی کاف لانا. نہیں سر وہ سوری. ٹھیک ہے پاکستانی سٹائل دوجیاں تے پا دیو اپنی نہیں مننی میرے کو غلطی ہوئی. سر جی پھر وہ شور کر رہا تھا پیچھے اس لیے میں چھڈو پر بھاگ کے دوسرا. مان جائیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آپ سبزی والے نہیں وہ بیچارہ تو جو گلی میں جا رہا ہے اس نہیں کو قصوروار بنا رہی ہیں. نہیں ایکسپٹ کر رہی ہوں میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں آئی ہوں. جی سر آگے. اب پہلے یہ مسئلہ تو حل کریں یہ ہم ضمیر کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ جی سر. سر یہ جو پیچھے ساری آپ کی ازواج کا ذکر آیا ان کے لیے جائے گی پیچھے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. ہم ضمیر مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ مذکر کی سر. رافع آپ کو کیا ہو گیا؟ جی سر. سر یہ آپ مذکر کی صرف ہٹ ضمیر اینڈ ٹرائل میتھڈ یوز کر رہی ہیں. مومنین کی طرف جائے گی سر. سر مومنین کی طرف جائے گی. جی یہ وہ بات آپ میں کو نے ابھی غور کرنی چاہیے. جی پہلے وہ آپ میں نے نے ہم اپنی ضمیر ایک واحد مذکر کی طرف بھیجی وہ غلط تھا. پھر آپ نے اس سے اوپر کر دیا کہ جمع کی مذکر کی ضمیر آپ نے خواتین پر بھیج دی سیدھی ڈائریکٹ. نہیں سر وہ مومنین کی طرف جانی تھی. مومنین کی طرف ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. اللہ تعالیٰ جی بیان فرما رہے ہیں یہاں پر بیان فرمانے کے بعد خالصۃ لک من دون المؤمنین. یہ حکم جو آپ کو دیا گیا ہے جو آپ کو اجازت دی گئی ہے آپ کے بارے میں جو حکم نازل کیا گیا یہ خالص آپ کے لیے ہے مومنین کے علاوہ. پھر مومنین کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. ہم یقیناً جان چکے ہیں یا ہم جانتے ہیں ہم جان چکے ہیں کہ ما فرضنا علیہم جو ہم نے ان پر فرض کیا ہے ان کے ازواج کے بارے میں. یعنی کہ ان کی 4 بیویاں فکس ہیں اور ان کے جی مہر ادا کر کے ہی وہ نکاح کر سکتے ہیں مہر کے بغیر نہیں. کہ یہ ان وہبت نفسہا للنبی یہ جو کوئی عورت اپنے آپ کو سپرد کرے گی بغیر مہر کے کہ میں اپنے آپ کو وقف کرتی ہوں یہ صرف نبی کے لیے ہے. یہ عام مومنین کے لیے یہ حکم نہیں ہے. عام مومنین کے لیے ہر صورت میں مہر دینا لازمی ہے. حق مہر دینا جی لازمی ہے. اب وہ مہر مختلف ہو سکتا ہے. اوکے آگے جی پڑھیں. وما ملکت ایمانہم. ایمانہم ایمان نہیں ہے. ایک منٹ سر میں زوم کر لوں. جی یہ بھی ایمانہم. پا دو سبزی والے گل. نہیں سر میں نے زوم نہیں کی تھی اس لیے. اچھا سر ماں موصولہ آ گیا پھر اور ملکت پھر ماضی ہے یس فاعل ہے ایمانہم. سر یہ مرکب اضافی ہے سر جی یہ یہاں پہ. جی اور وما ملکت ایمانہم یمین ان کی جمع ہے. ما اس میں موصول ہے منصوب ہے. یہ دوسرا مفعول علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. وما ملکت ایمانہم اور وہ جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قد علمنا ہم جان چکے ہیں. اگلی بات لکی لا یکون علیک حرج. لام کیا ہے؟ لکی لا کیا سر ہے؟ یہ سے ہے پچھلے فعل کی تشریح اس کے لیے آتا ہے ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے. لا نفی کا ہے یکونا فعل ناقص ہے علیہ کا خبر یکونا ہو جائے گی اور حرج سر جی یہاں پہ اسم یکونا ہے.
کیا ترجمہ ہے لکی لا یکون علیک حرج؟ تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. ہاں جی، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. یہ لکی لا اصل میں متعلق ہے احللنا کے. یہ کیوں آپ پر ہم نے حلال کیا ان چیزوں کو، اس بات کو رکھتے ہوئے لکی لا یکون علیک حرج، آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. اگلا حصہ کریں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جی کانا فعل ناقص آ گیا پھر، اور اللہ لفظ جلالہ اس کا اسم ہے، غفوراً رحیماً سر اس کی خبریں ہیں، خبر ایک اور خبر دو. اور سر یہ ترجمہ کر دوں. جی غفوراً مبالغے کا صیغہ ہے سر جی، اور اسی طرح رحیماً بھی مبالغے کا صیغہ ہے. اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. اچھا رحمان ہے. اچھا اور بھی لگتا ہے یہاں پر، مجھے وہ واو دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے. سوری، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو بلنڈر مارا تھا نا، یہ بہت بڑا تھا، یہ چھوٹی غلطی نہیں تھی، یاد رکھیے گا. ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یہاں جو آپ نے جی 2 غلطیاں کی ہیں، تمام اسٹوڈنٹ سن لیں، یہ بہت بڑا بلنڈر تھا، یہ بہت کچھ چھوٹا سا بلنڈر نہیں مارا آپ نے. ٹھیک ہے، جی سر سوری. یہ آنکھیں کھول کے بیٹھا کریں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. دیکھیں آپ لوگ فعل کے مادہ غلط بتا دیں، کچھ اور گرامٹیکل ڈیفیکلٹ چیزیں تو میں خود ہی آپ کے سامنے آپ کھول کر رکھ دیتا ہوں، لیکن یہ اب ہم کا ترجمہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں جا سکتا ہے، یہ مذکر کا ہے، یہ جمع کا ہے، یہ واحد پر فٹ نہیں ہوتا، یہ مؤنث کی طرف صرف نہیں جا سکتا. یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے. سر آئندہ نہیں بولا انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ آسانی کرے. آمین سر. اوکے زویا آئیے. جی استاد. ترجی من تشاء منہن، ترجی فعل مضارع ہے، را جیم واو اس ایک کا منٹ مادہ ہے. پہلے من تشاء تک پورا پڑھ لیں. جی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. ترجی فعل مضارع ہے، را جیم واو اس کا مادہ ہے، الجا یلجی باب افعال سے، اور اس کا فاعل انت ہے. من تشاء، من اس میں موصول ہے، تشاء منہن یہ اس کا صلۃ الموصول ہے. تشاء شین یا حمزہ اس کا مادہ ہے، من کی شاء ارادی حالت یشاء. کیا ہے؟ من منصوب ہے کیونکہ یہاں مفعول ہے. ٹھیک ہے. تشاء کا فاعل انت، اور منہن یہ متعلق فعل ہے، اور ہن کی ضمیر من کی طرف راجع ہے. استاد ترجی کا معنی دور کرنا، ڈیلے کر دینا، مؤخر کرنا. ٹھیک ہے. جی آپ ان میں سے جن کو چاہیں مؤخر کر دیں. ہاں جی، آپ ان میں سے جن کو چاہیں مؤخر کر دیں. ٹھیک ہے. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، تو بھی حمزہ واو یا اس کا اصلاً مادہ ہے، یہ ترجمہ بھی دور کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں دور کرنا بن نہیں رہا نا، یہاں ہے تھوڑی دیر جی کے لیے. یعنی بیسیکلی کیا ہے، اس آیت کے اعراب کو کرنے سے پہلے اس کو سمجھ لیں. جی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا آپ کی ان بیویوں کو جن کو آپ نے مہر دے دیا، اور آپ کو جو مال غنیمت میں سے جو لونڈی آپ کے حصے میں آئی وہ، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، وہ بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. اور وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت کون سی، جو اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر دے کہ بھئی آپ بغیر مہر کے مجھ سے نکاح کر لیجئے. یعنی وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دیں آگے کہ مجھے نکاح کی طلب ہے. ٹھیک ہے. جی تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور منشا کو مقدم رکھا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان سے نکاح کریں. اور یہ حکم خالص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مومنین کے لیے نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. اس میں کیا تھا کہ اب آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی جو ہے وہ لونڈی بھی تھیں. اب اس میں آپ پر پابندی ہٹا دی گئی کہ بھائی آپ نے لازماً باریاں لگانی ہیں سب کی. ٹھیک ہے. جی یعنی آپ چاہیں جس کے پاس مرضی جانا چاہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی استاد. آپ چاہنا چاہیں چاہے ایک کے پاس ٹھہر لیں، چاہے آپ
سیدہ عائشہ کو 3 دن دے دیں، دوسری کو 2 دن دے دیں، آپ کسی کے پاس نہ بھی جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی گئی۔ یہ آیت بیسیکلی وہی ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء۔ ایک یہ بھی کیا گیا، دوسرا یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ آگے ایک آیت آ رہی ہے، یہ اس کی ناسخ ہے، یعنی اس سے اگلی آیت کا یہ منسوخ ہے، یا یہ پچھلی آیت کا منسوخ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ پہ جو پابندی لگائی گئی تھی کہ یہی خاص صرف عورتیں جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو اس پابندی کو ہٹا دیا گیا کہ نہیں، آپ اس کے علاوہ بھی کسی سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ بہرحال ان آیات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بڑی تفصیل ہے ان کی، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کو تفسیر میں جا کے اچھے سے پڑھیے گا، کیونکہ 7-8 مختلف اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ کون سی کس کا منسوخ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی اس آیت کا منسوخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے ان احکامات کو یعنی منسوخ کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے۔ بہرحال مختلف تفاسیر میں آپ کو اس کی مختلف ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو اب ذرا ایکسپلین کریں گرامرز کی۔ جی، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، تؤوی فعل مضارع ہے، حمزہ واو یا اس کا مادہ ہے، آوا یؤوی فعل باب افعال سے، اور اس کا فاعل انت ہے، الیک کا متعلق فعل ہے، اور من تشاء یہ مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، من آوا یؤوی کا موصول، مطلب ہوتا ہے پناہ دینا، ٹھیک ہے۔ جی سو تؤوی الیک من تشاء یعنی آپ جس کو مرضی، یہاں پہ بیسیکلی رات گزارنے کا میننگ ہے، تؤوی الیک من تشاء، جس کے پاس چاہیں آپ رات گزاریں۔ آگے پڑھیں۔ جی، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، واو عطف، من اس میں موصول، اور ابتغیت با غین یا فعل کا مادہ ہے، فعل ماضی ہے، ابتغا یبتغی باب افتعال سے، انت اس کا فاعل، اور ممن عزلتا یہ متعلق فعل، اور من یہاں مجرور ہے من کی وجہ سے، عزلتا یہ صلۃ الموصول ہے، اور اس کا فاعل انت ہے، عین زا لام اس کا مادہ، اور عزل یعزل باب داد سے۔ جی، کیا مطلب ہوتا ہے عزلہ یا عزلو؟ استاد ہٹانا، دور کرنا۔ دور کر دینا، الگ کر دینا، ٹھیک ہے۔ جی، سو ابتغا اور یبتغی کا مطلب طلب کرنا، جی، تو کیا ترجمہ کریں گی؟ وَمَنِ اور ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جن کو آپ طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے دور کیا۔ ہاں جی، یعنی جنہیں آپ نے دور کیا ہو، یعنی جن کے پاس آپ نہ جا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جی، آپ اپنی ہماری امہات المومنین میں سے کسی کے پاس نہیں جا رہے، لیکن آپ ان میں سے کسی کو طلب کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو آگے کیا ہے؟ فلا جناح علیک، ہاں جی، فَلَا فا جُنَاحَ عَلَيْكَ۔ ہاں استاد یہ جملہ شرطیہ ہے؟ جی جی، جملہ شرطیہ ہے، فَلَا جُنَاحَ ٹھیک ہے، عَلَيْكَ اس کی جواب شرط ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ لا لا نفی للجنس، جناح اس کا اسم، اور علیک اس کی خبر لا کی، تو آپ صحیح، پر کوئی تنگی نہیں۔ آپ پر کوئی تنگی نہیں، گڈ۔ اچھا، یہ جی، جو ہے نا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اپنے قریب یعنی مؤخر کر دیں، جس کو چاہیں آپ اپنے پاس یعنی اپنے پاس آنے دیں، یعنی ان کے پاس آپ رات گزارنا چاہیں۔ سو اس کو بیسیکلی اس آیت کو 2 طرح جوڑا گیا اگلی آیت کے ساتھ بھی، لا یحل لک النساء من بعد، کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جو موجودہ بیویاں ہیں ان کے بعد اب آپ پر کوئی بیوی حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو جی، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو یہ پورشن ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، یہ اس کا منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 معنی ہیں، جی، ایک یہ ہے کہ تاخیر کرنا، کہ آپ اپنی باریوں میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں، اور ایک یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ آپ جس سے چاہیں نکاح کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ ترجی من جی، تشاء یعنی آپ کسی سے دور ہونا چاہیں، وہ تؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے آپ اپنے قریب رکھنا چاہیں، یعنی جس کو آپ اپنے پاس لانا چاہیں، جس کو ساتھ آپ اپنی زوجیت میں لانا چاہیں، تو مختلف اس کے میننگ کیے گئے۔ یہ جی، آیات تفسیراً کافی ٹف ہیں۔ اوکے، آگے پڑھیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، جی یہ جملہ اسمیہ ہے، ذالک مبتدا اور ادنا اس کی خبر۔
ٹھیک ہے، اور ان تقرا استاد اس کا جملے میں کیا مقام ہوگا؟ یہ دوسری خبر بنے گی، ذالک ادنا، یعنی یہ ٹھیک ہے ذالکا، یہ پیچھے جو حکم دیا گیا ہے ذالکا، جی یہ حکم کیا ہے؟ ادنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب تر ہے۔ قریب ہاں تر جی، جی ذالک ادنا اسم التفضیل ہے، ذالک ادنا جی یعنی یہ بات جو ہے قریب تر ہے۔ آگے جی ان تقر اعینہن، ان حرف مصدریہ اور یہ نواصب المضارع ہے۔ تقر قاف را را فعل کا مادہ باب سین سے، قر یقر باب اور اس کا فاعل اعینہن ہے، گڈ، اور یہ اس کا فائل ہے، تاکہ ان اور جی یہ ہننا کدھر جا رہا ہے؟ ازواج کی طرف، یہ ٹھیک ہے۔ جی جی تو کیا تاکہ ترجمہ ان ہوا؟ کی ذالک آنکھیں ادنا ان تقر اعینہن، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ہاں جی، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ان مصدریہ ہے نا، رہیں جی تاکہ ان کی آنکھیں جی ٹھنڈی رہیں۔ اور جی ولا یحزن، ہم اس کا لائے نفی ہے، ہا زا نون فعل کا مادہ ہے، حزنا یا حزینہ یحزن باب سین سے، اور اس کا ہاں جی، فاعل ہننا ہے، اور وہ غم نہ کریں، اور وہ غم اور نہ یہ بھی کریں، اور بیرضینا، را ضاد یا فعل کا مادہ، ردیہ یرضا باب نو، را سین ضاد سے، واو نہیں ہے؟ را ضاد واو جی، ہم رضیہ یرضا ٹھیک ہے، یہ باب سین سے ہے اور اس کا فاعل بھی ہننا ہے، اور تاکہ وہ راضی رہیں۔ وَيَرْضَيْنَ، اور آگے بما آتیتہن کلہن، جی، بما یہ بما آتیتہن یہ متعلق فعل یرضینا ہے، اور ما موصولہ آتیتہن حمزہ تایا فعل کا مادہ، آتا یؤتی باب افعال سے، انتا ہم اس کا فاعل، ہننا اسم مفعول، ٹھیک ہے، وہ راضی رہیں اس پہ جو آپ نے انہیں عطا کیا، جو انہیں ہاں جی، آپ نے دیا بما آتیتہن کلہن، یہ یعنی ہو گیا کیا؟ یعنی جو آپ نے ان کو عطا تاکہ کیا ہے وہ سب اس سے راضی رہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ جی ذالک ادنا ان تقر اعینہن، یہ جو آپ کو حکم دیا گیا، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، یہ آپ کو جو ایک اجازت دی گئی ہے، اس سے کیا ہے کہ سب بیویوں کی ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہوں، اور وہ راضی رہیں اس سے جو کچھ آپ نے ان کو دیا ہے، جو کچھ آپ ان کو دے رہے ہیں۔ آگے پڑھیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، واو عطف لفظ الجلالہ اس میں مبتدا، یعلم ما فی قلوبکم اس کی خبر جملہ فعلیہ، عین لام میم فعل کا مادہ، علیم یعلم باب سین سے، اس کا فاعل ہوا ہے جو کہ لفظ الجلالہ کی طرف راجع ہے، ما فی قلوبکم یہ صلہ موصول مل کر اس کا مفعول، اور فی قلوبکم یہ جملہ اسمیہ ہے، نہیں ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، ہاں ٹھیک یہ تو ہے، شبہ جملہ ہاں ہے، اس میں ٹھیک صلۃ موصول ہے، الموصول، فی قلوبکم شبہ جملہ شبہ ہے۔ جملہ صلۃ الموصول ٹھیک ہے، ہاں جی، کیا اور اللہ ترجمہ ہوا؟ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، آگے تمہارے دلوں میں، وکان اللہ علیما حلیما، واو عطف کانا فعل ناقص، کاف واو نون کانا یکون باب نون سے، لفظ الجلالہ اس کا اسم، علیمن خبر ایک، حلیمن دوسری خبر، اور اللہ بہت جاننے والا بردبار ہے۔ بردبار ہے، ویری گڈ، اوکے۔ عظمیٰ آئیے۔ جی سر۔ جی، اس آیت کو پڑھیے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ لا نفی کا ہے سر، جی، یحل فعل مضارع، باب دعت سے حل یحل، اس میں فائل النساء آگے آ رہا ہے، لکا متعلق ہو گیا اس کا، النساء فائل ہے، من بعدو یہ متعلق ہوگا سر فعل یحلو کا، اور بعدو ہمیں اس لیے دمہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے مرفوع کیونکہ اس میں ایک محذوف ہے آگے مضاف الیہ، اس لیے یہ مضاف پیش الیہ۔ کے ساتھ کیا ترجمہ ہوا؟ ولا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال ہیں آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، اس کے بعد، اوکے۔ آگے واو عطف ہے، لا بھی نفی کا ہے،
ان حرف مصدریہ المصدر المؤول کی تعویل میں، اس نے آگے فعل مضارع تبدلہ کو منسوب کر دیا، یہ باب تفعیل سے ہے، بدلہ نہیں تفعل سے ہے سر، یہ تفعل سے ہے، یہ ہاں جی، جی تفعل سے ہے، تفعل یا تبدل جی تفعل یتبدل، سے ہے، یہ اصل میں جی تا مضارع ہے، تفعل سے، تتبدل، تا ڈراپ ہے. جی یہ تفاعل سے ہے سر جی. تو یہ منصوب ہے اور اس میں انتا فاعل انت فاعل ہے. مرفوع مستتر ہے جی. بیہن متعلق ہو گیا، من زائدہ ہے، اور ازواجن کو سر پھر ہم مفعول بنائیں گے. ہاں جی، بیسیکلی یہ مفعول ہے، من یعنی جنسیہ کہلائے گا، ولا ان تتبدل بہن ازواجن، ٹھیک ہے، من ازواجن، کوئی بھی عورت یہاں پہ، کوئی بھی بیوی. جی اب مجھے یہ بتائیں، ان تبدل بہن من ازواجن، یہ جملہ کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ سر یہ مجرور ہو جائے گا نا، کیونکہ من پر عطف ہو رہا ہے. کون سے؟ سر ان یہ تبدل، مفعول ہے یحل کا، لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں اس کے بعد، اور نہ ہی اچھا یہ حلال اچھا ہے کہ ان تبدل بہن من ازواجن، کہ آپ ان جی عورتوں کو کسی اور بیوی کی بدلے میں تبدیل کر لیں، یعنی ان کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کر لیں، یہ اب آپ کو منع کر دیا گیا ہے. جی جی سر ٹھیک ہے سر، یہ واو عطف اوپر لا پہ ہو رہا ہے. جی یہ جی سر اصل میں ٹھیک ہے، میں لا سمجھ جو گیا. ہے نا، یہ ولا، یہ لا تاکید کے لیے دوبارہ آیا، یہ لا عطف ہے. اچھا سر ٹھیک ہے، یس ہاں سر جی میں اسی سے کنفیوز ہو گئی تھی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی سر پڑھوں آگے. جی جی پڑھیں. جی واو کو سر عطف بھی کر سکتے ہیں یا پھر حالیہ، یا عطف کر لیتے ہیں سر، زیادہ آسان ہے میرے لیے. لو یہاں پر شرط آ گیا سر، جی، ولو اعجبک اور حسنہن، یہ جملہ تو شرط ہے سر، آجبہ کا حسن ہننا، الا آ گیا استثنا، اور ما موصولہ آ گیا. ملکت یمینو کا یہ جملہ فعلیہ، ملکت اپنے فاعل یمینوکا کے ساتھ مل کر صلۃ الموصول بنا ما جی موصولہ کے لیے. ٹھیک ہے. جی سر اس کا ترجمہ کروں سر. اعجبہ کا فاعل کیا ہے؟ اعجبہ کا، اعجبہ کا سر اس کا فاعل حسن ہننا ہوگا سر. ہاں جی، اعجبہ ہے نا، اعجبہ جو باب فعال سے جی پسند آنا، جی حسنہن، جی سر یہ اس کا فاعل ہے، حسن کاف ہننا. مفعول. ولو اعجبک حسنہن، یعنی لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں اس کے بعد، ولا اور نہ ہی ان تبدل بہن من ازواجن، کہ آپ ان عورتوں کو جو ہن، یہ وہ ازواج کی طرف جا رہا ہے جو پہلے آیا، کہ جو بیویاں ہیں آپ کی، ان کو یعنی ان کو بیویوں، ان کو دوسری بیویوں کے ساتھ بدلیں. ولو اعجبک حسنہن، چاہے آپ کو، یعنی وہ جو عورتیں ہیں یہ ہننا کون ہے؟ نساء، جو دوسری عورتیں ہیں، کہ جی ان کا حسن آپ جی کو کتنا ہی کیوں پسند نہ آئے، آپ نے اپنی ہم، موجودہ ازواج کو چینج نہیں کرنا. نہیں اچھا، کرنا. مجھے لگ رہا ہے جی ولا ان تبدل بہن میں یہ ہننا ضمیر جاری ہے نساء کی طرف، اور یہ ازواج بیویوں کی طرف، یعنی ان عورتوں کو آپ نے بیویوں کے ساتھ بدلنا نہیں ہے. جی سر بالکل. ٹھیک ہے. جی وَلَوْ جی أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے آپ کو ان کا حسن پسند آئے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے کہ لونڈی، یعنی جو اب یہ ملکت یمینک، یہ ہننا کے اندر سے مستثنا ہے، یعنی ہننا چونکہ ساری عورتیں ہوں گی نا، تو لونڈی بھی تو عورت ہوتی ہے نا، جی تو اس میں سے جی استثنا دیا گیا ہے کہ کون سی استثنا ہے، کہ آپ یعنی ان عورتوں میں سے جو لونڈی ہوگی وہ صرف آپ کے لیے ابھی تک بھی حلال رہے گی. صحیح ہے نا؟ جی سر. اوکے، آخری سے جی وہ سر کریں. جی. واو عطف ہے، کانا فعل ناقص ہے، لفظ الجلالہ کانا کا اسم ہو گیا، اور رقیباً اس کی خبر ہے، اور علی کل شیء یہ متعلق خبر ہو گئی رقیباً کے، ٹھیک علی ہے، کل شیء. جی کیا ترجمہ جار ہوا؟ مجرور. اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اور اللہ تعالیٰ رقیب کہتے ہیں. آپ نے کبھی سپروائزر دیکھا ہے؟ جی سر. اتنی باریکی سے آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. جی سر بالکل. بس یہ رقیب اسی کے معنی میں، جب آپ کو ایک آرڈر دے دیا گیا ہے نا، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ رقیب ہے اس پر. اوکے سر ٹھیک اللہ ہے. تعالیٰ اب اس حکم دینے کے بعد
اس پر نگرانی بھی کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ چلیں الحمدللہ، اعراب تھوڑے سے اس کے ٹف تھے، کوئی بات نہیں، آسانی اور تنگی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ذرا تفسیر ہم سن لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر سے تفسیر شیئر کرتا ہوں، تو اس میں جو چیزیں آئیں گی اس کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ایکسپلین بھی انشاءاللہ کر دیں گے۔ جی، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کے لیے ان عورتوں کو حلال قرار دیا گیا ہے جن کو آپ نے مہر دے دیے ہیں۔ اجور سے مراد یہاں پر مہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی ہوتا تھا، اس وجہ سے تمام ازواج مطہرات کو 500 درہم ملا۔ البتہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کو نجاشی نے آپ کی طرف سے 400 دینار مہر دے دیا، اور صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نے آپ نے خیبر کے قیدیوں میں سے اپنے لیے انتخاب فرمایا تھا، پھر آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر جو ہے وہ قرار دے دیا۔ اسی طرح خاندان مستلق کی خاتون جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی کتابت آپ نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ کو ادا کی اور ان سے شادی کر لی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور جن لونیوں کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا، تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور مال غنیمت دلوائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان لونیوں کو بھی حلال کر دیا جو آپ نے مال غنیمت میں حاصل کی ہوں۔ صفیہ و جویریہ رضی اللہ عنہما آپ کی لونڈیاں تھیں، آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اسی طرح ریحانہ بنت شمعون نظریہ رضی اللہ عنہا اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ تھیں، آپ کی لونڈیاں تھیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، آپ کے چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ یہ طریقہ افراد و تفرید کا مابین مبنی بر اعتدال ہے، کیونکہ عیسائی کسی عورت سے شادی نہیں کرتے جب تک کہ آدمی اور عورت کے درمیان 7 یا اس سے بھی زیادہ دادے حائل نہ ہوں، جبکہ یہودی بھتیجی یا بھانجی سے بھی شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کامل و طاہر شریعت نے نصارہ کے افراد کو ختم کر دیا، چچا اور پھوپھی کی بیٹی، ماموں اور خالہ کی بیٹی سے نکاح کو حلال قرار دے دیا، اور یہود کی اس تفرید کو بھی حرام قرار دیا جس کے مطابق انہوں نے بھتیجی اور بھانجی سے بھی نکاح کو جائز قرار دے رکھا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی غلیظ اور بدترین حرکت تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، ان میں مذکر الفاظ واحد آئے ہیں اور مؤنث جمع آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذکر کے شرف کی وجہ سے واحد اور مؤنث کے الفاظ ان کے ناقص ہونے کی وجہ سے جمع لائے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ، اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کو ہبہ کر دے، یعنی مہر لینے کے بعد نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے، یہ اجازت ہے۔ یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، یعنی اے نبی آپ کے لیے وہ مومن عورتیں بھی حلال ہیں جو اپنا آپ کو بخش دیں اور مہر لیے بغیر آپ سے شادی کرنا چاہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے شادی کر لیں۔ اس آیت میں 2 شرطیں مسلسل آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا، اور یہ کہہ کر وہ طویل وقت تک کھڑی رہی۔ ایک شخص اٹھا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں تو اس سے میری شادی کر دیں۔ ذرا غور کیجئے گا، اس میں سبق آ رہا ہے۔ پہلا سبق اس میں نوٹ کر لیں کہ کوئی عورت اگر یہ کہہ دے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے دیکھو کتنی بے شرم ہے، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی عورت خود سے کہہ دے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہم چونکہ پھر بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، ہم چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہمارے آباء و اجداد، اس لیے وہ پورا اسلام آیا نہیں۔ ہم نے ہندوؤں کی معاشرت کو نہیں چھوڑا، ان کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑا، ان کے رہنے سہنے کے انداز کو ہم نے نہیں چھوڑا، ان کو اپنے گلے میں ہار بنا کے ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ تو پھر نتائج ایسے ہی نکل رہے ہیں، کہہ دیتے ہیں جی بے شرم ہے۔ بے شرم کیا ہے؟ جائز گناہ کرے تو کوئی بے شرمی نہیں ہے، اور حلال بات کرے تو بے شرمی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی قوم ہے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اسے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کی میرے پاس تو صرف میری یہ چادر ہے، یعنی وہ جو آدمی کہہ رہا تھا اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی چادر اسے دے دی تو خود کہاں بیٹھو گے؟ تمہارے پاس کوئی چادر نہ ہوگی، لہٰذا کچھ اور تلاش کرو،
اس نے عرض کی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا تلاش کرو, خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. اس نے کوشش کی مگر اس سے کوئی چیز نہ ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تمہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ یاد ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. اس نے صورتوں کے نام لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا قد زوجتکھا بما معک من القرآن, تمہیں جو قرآن یاد ہے اس کے بدلے میں نے تمہارا اس عورت سے نکاح کر دیا. مہر کے طور پر قرآن مجید کی چند صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ اسے بھی یاد کرا دو. ہاں جی ذرا چلیں پاکستان انڈیا کے سیر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی, کوئی نکاح کرنے آئے اے تو بھوکھا ننگا ہے, نو کتھوں دئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں اس آدمی کو یہ بات نہیں کی تھی کہ بھئی تمہارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو نکاح کر دیا. اور ایسی بہت سے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں. بہت سے صحابہ جو غریب تھے, انتہائی غریب تھے, مشکل حالات میں تھے, لیکن آپ نے ان کا نکاح, ان کو بلکہ کہا تم نکاح کرو. بلکہ ایک صحابی کا تو مشہور واقعہ ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ جی میری غربت نہیں جاتی, آپ نے نکاح کرو. اس نے پھر دوبارہ آ گیا, نہیں جاتی. اس نے کہا دوسرا کرو, آپ نے فرمایا دوسرا کرو, تیسرا کرو. ہمارے ہاں کہتے نہیں کہ پہلے ہی تب تک نہ کرو جب تک تھوڑا گھر نہ اپنا ہوئے, مال نہ ہو پاس. یہ اصل میں ہم دنیا کے کھبے ہوئے لوگ ہیں نا. حالانکہ نکاح برکت لے کے آتا ہے, اس کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں. آپ ہمارے ماشاءاللہ ترقی یافتہ انڈیا پاکستان کا جو معاشرہ ہے, ترقی یافتہ, اور خود کو سمجھتے ہیں یہ کہ ہم دنیا کے انوکھے ترقی یافتہ معاشرہ ہیں. ہمارا سسٹم دنیا کے بڑے اچھے سسٹم میں سے ہے. اس سسٹم میں ذرا غور کریں. یا آپ ماشاءاللہ بیٹھی ہیں 152 خواتین بیٹھی ہیں, آپ کی بیٹیاں کسی کی ہوں گی, کسی کی آنے والی ہوں گی, کسی کو اللہ بعد میں دے گا. تو جب آپ کی بیٹی کا رشتہ آئے تو آپ تو سب سے پہلے دیکھتی ہیں نا دی نوکری کی ہے, تنخواہ کی ہے, سیلری کی ہے, جاب کیا ہے, بزنس کیا ہے, ادا اخلاق کی ہے, ادا دین کی ہے, ادا عقیدہ کی ہے, تو کبھی پوچھے ہی نہیں نا. ہمارے معاشرے میں نے بات پڑھی کامنٹ پہ, کہیں پہ پتہ نہیں لگی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, لیکن بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی. کیا بات تھی کہ جی اگر لڑکا ہو امیر لیکن کردار اچھا نہ ہو تو کہتے ہیں کوئی نہیں شادی کے بعد سدھر جائے گا, شادی کے بعد سدھر جائے گا. اور اگر لڑکا ہو غریب, کردار اچھا ہو تو نہیں دیتے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت بھی دے گا, اس کو رزق بھی دے دے گا, اس کے پاس مال بھی آ جائے گا. یعنی گندا ہو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, کوئی بات نہیں, شادی ہو جائے گی نا, بیوی آ جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. تو بھائی جو اللہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے, جس سے آپ اللہ تعالیٰ یعنی ہدایت کی امید رکھتے ہیں, اسی اللہ سے آپ رزق کی امید کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اسی رب سے آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم شادی کر دیں گے, روزی روٹی کا مالک اللہ ہے, رزق اللہ دینے والا ہے, کردار تو اچھا ہے نا لڑکے کا, ہدایت پر تو چل رہا ہے, عقیدہ تو اچھا ہے, اخلاقی طور پہ اچھا ہے, دینی طور پہ اچھا ہے. یہ آپ کو بتا دوں میں, یہ جو ہدایت کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. ایک بندہ ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے, کو ہدایت ملنا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, دے نہ دے. لیکن جو بندہ دین و ایمان پر چل رہا ہے نا, اللہ اس کو رزق ضرور ایک نہ ایک دن دے دے گا, اس کو ضرور مل جائے گا, اپنے نصیب کا وہ لے کے جائے گا. اور یہ رزق ہر بندے کے نصیب کا ہوتا ہے, یا آپ کی بیٹی کے نصیب کا ہے. ایسا ہو کہ آپ کی بیٹی جائے کسی کی امیر ذاتے کے گھر, اور آپ کی بیٹی کے جو ہے نا کھاتے میں رزق ہو کم, پتہ چلے آپ بھی ڈوبی تھے اگلے نے بھی ڈبو دیتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب کسی عورت کی شادی کی کسی امیر کے ساتھ, تو وہ ایسی ماشاءاللہ قسمتوں والی تھی کہ خود تو گئی اگلے کو بھی ساتھ جو ہے نا کشتی پہ بٹھا دیا. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ غریب گھرانے سے جاتی ہیں, جب شادی ہوتی ہے اور کسی غریب آدمی سے شادی ہوتی ہے, اور جناب وہ اس بندے کے بھی جو ہے وہ جو قسمت ہے وہ آسمانوں پر سیر کرنے لگتی ہے. یاد رہے ہر جان کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, ہر جان کا الگ الگ کیا ہے. تو بعض ہم یہ کیا بعض لوگوں کے ساتھ جو شادی کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, اس میں ایک دوسرے سے برکت ایک دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے. تو میری بہنوں, کبھی بھی آپ نے جب اپنی بچیوں کا نکاح کرنا ہے, شادی کرنی ہے, تو سب سے جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ آپ نے اپنے داماد کا دین دیکھنا ہے, اس کا اخلاق دیکھنا ہے, اس کے معاملات دیکھنے ہیں. روزی روٹی کا مالک اللہ ہے. مثال کے طور پر چلو آپ اچھے ہیں, چلیے مان لیا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ کو مال دیا ہے, آپ اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی کا نیک آدمی تلاش کریں, نیک لڑکا تلاش کریں. اگر اس پہ مال کی کمی ہوگی تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو آفر کر دیں,
کوئی بات نہیں بیٹا، ہم تمہارا ساتھ خیال رکھ لیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز اس بندے کا اخلاق ہے، اس کے جو ہے دین ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ امیر ترین بندے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. غریب تو خیر تلاش کر ہی رہے ہوتے ہیں کوئی امیر بندہ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی غریب فیملی ہے وہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کر لیں، کسی ایسے لڑکے کو دیکھ لیں جو اچھا کھاتا ہو. لیکن اخلاق امپورٹنٹ ہے، دین امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں کہ لازمی آپ، یہ میں بات کر رہا ہوں. اور ہمارے ہاں مردوں کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے دیا ہے اور سسرال کمزور ہے تو مردوں کو چاہیے اپنے سسرال کا ہاتھ پکڑیں. بیوی کے ماں باپ بھی کوئی کم اہمیت تو نہیں رکھتے ہیں، بیوی کے بہن بھائی بھی کوئی کم اہمیت نہیں رکھتے ہیں. اگر وہ ایسی حالت میں ہیں کہ وہ یعنی ان کے اوپر خرچ کیا جانا چاہیے تو اپنے رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ پہلا حق پھر انہی کا بنے گا. انہی کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اس پر اجر کی امید رکھنی چاہیے. اور اگر کوئی لڑکی والے امیر ہوں اور لڑکا بیچارہ غریب ہو یا اس کے احوال، لڑکی والوں کو چاہیے کوئی بات نہیں، آپ کی بیوی کا شوہر ہے، آپ اس کو سپورٹ کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی طور پر سپورٹ کی تھی، کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر مضبوط تھیں. تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی. ہمارا معاشرہ ایسے لڑکا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اصل میں وہی ہندوؤں والا مسئلہ ہے نا، رن مرید اور یہ والی سوچ ساری. اللہ ہدایت عطا فرمائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے غیرت کھایا کرتی تھی جو اپنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخش دیا کرتی تھی. اور میں کہتی تھی کہ کیا کوئی عورت اپنا آپ بخش سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ ان میں سے جس بیوی کو چاہیں مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں، اور جس کو آپ علیحدہ کر دیا ہو اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو میں نے عرض کی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو بہت جلد پورا فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت نہ تھی جس نے اپنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش نہ دیا ہو. سبحان اللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی عورت کو قبول نہیں فرمایا جس نے اپنا آپ آ کر آپ پر بخش دیا ہو، جس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی عورت سے شادی نہیں کی. اس کے بعد آگے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہم نے ان بیویوں اور جن کے مالک بنے ہیں ان کے دائیں ہاتھ کے بارے میں جو مہر واجب الادا ہے مقرر کر دیا ہے، یقیناً ہم کو معلوم ہے. اس کے بعد ہے یہاں پر ایک بات آئی تھی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن. علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اجازت ملی اور یہ تمام آیات آئیں تو امہات المومنین، چونکہ ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان باتوں کی اجازت دے دی ہے، تو اس لیے ان کو اس پہ کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتی تھی چونکہ اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا ہے نا. اب یہی وہ بات ہے کہ ایسے احکامات جو بظاہر عورتوں کو لگے کہ یہ بظاہر ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید ہمارے لیے مشکل ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی عورت کو چاہیے اس پر راضی رہے. میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، آپ خود ہی سمجھ گئی ہوں گی وہ کون سا حکم ہے جو آپ لوگوں کو چبھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ وہ ان عورتوں سے غیرت محسوس کرتی تھی جنہوں نے اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا. وہ کہا کرتی تھی کیا عورت کو حیا نہیں آتی کہ وہ اپنے نفس کو مہر کے بغیر پیش کر دے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو جلد پورا فرما دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ترجی کے معنی ہے مؤخر کر دے، اور من تشاء منہن ان میں سے جسے چاہیں، یعنی اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے والی عورتوں میں سے. وتؤوی الیک من تشاء، اور جسے چاہیں آپ اپنے پاس رکھیں، یعنی جسے آپ چاہیں قبول کر لیں اور جسے چاہیں رد کر دیں، اور جسے ایک بار رد کر دیں اس کے بارے میں بھی اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو اسے اپنے پاس واپس بلا لیں. اس لیے فرمایا ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اس کو پھر اپنے پاس طلب کر دیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. کچھ اصحاب تفسیر نے یہ کہا ہے کہ ترجی من تشاء منہن والی آیت سے مراد ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے باری مقرر نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان میں سے جس کو چاہے پہلے طلب کر لیں، جسے چاہے بعد میں طلب کر دیں. یہی وہ بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی کہ ان آیات کے
تفاسیر کے مختلف جو ہے وہ وضاحتیں کی گئی ہیں۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت ترجی من تشاء منہن وتؤوی سے لے کر فلا جناح علیک تک کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے جس کا دن ہوتا تھا اس عورت سے اجازت لے لیا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ اپنے اعلیٰ اخلاق کو برقرار رکھا اور آپ نے اپنی عادات کو جاری رکھا، اور اگر کسی عورت کا دن کسی دوسری کو دینا ہوتا تو ان سے آپ اجازت طلب کرتے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ یعنی باقی مردوں پر واجب فرض ہے کہ وہ جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ باریوں کو بالکل عدل کے ساتھ اس کو لے کر چلیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، یہ اجازت زیادہ قرین و قیاس ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ آپ ان کو دیں اس سے لے کر سب خوش رہیں۔ یعنی جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے تنگی کو دور فرما دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو باری مقرر کریں، چاہیں تو نہ کریں، جس طرح بھی آپ کر لیں کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ ان کے بارے میں باریاں مقرر فرماتے تو آپ کا اختیار ہے، آپ پر واجب نہیں ہے، تو یہ جان کر انہیں فرحت اور مسرت ہوگی اور اسے آپ کے حسن اخلاق اور احسان پر محمول کریں گی کہ اختیار کے باوجود آپ نے ان کی باریاں مقرر کر کے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ یعنی دل میں جو بعض کی طرف زیادہ میلان ہے جسے ختم کرنا ناممکن ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بعض خواتین آیات فوراً سے پیش کر دیتی ہیں دوسری تیسری شادی کے معاملے کے اوپر کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس بات کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا نا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، وہ ہے محبت۔ اس معاملے میں تم عدل نہیں کر سکتے ہو، اس معاملے میں کوئی بھی عدل نہیں کر سکتا۔ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے فرما دیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل نہیں کر سکتے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے سب سے زیادہ محبت تھی، باقیوں کے بارے میں آپ نے کبھی ایسی باتیں نہیں فرمائی، باقیوں سے بھی آپ کو محبت تھی۔ تو یہ ایک محبت اور دلی میلان کا جو ایک بات ہے، اس میں کسی انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کوئی محبت تول کے تو نہیں کر سکتا نا۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہیں ایسا کر سکتے کہ آپ کے 4 بچے ہوں، آپ نے چاروں میں برابر محبت تقسیم کرنی ہے، کوئی پلڑا جو آپ کو ایسا کر کے دے دے، نہیں ممکن نا، آپ عدل نہیں کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ ہاں، آپ کو جو عدل کرنا ہوگا وہ عملی طور پر ہوگا۔ باقی آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بچہ اکیلا آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ اس سے زیادہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن سب کے سامنے نہیں کریں گے کہ حسد پیدا نہ ہو۔ البتہ دلی میلان کوئی کسی کے قابو میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا کیا کرتے تھے اللہم ھذا فعلی فیما املک، اے اللہ میرا یہ فعل اس کے بارے میں جس کا میں مالک ہوں، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، مجھے اس کے بارے میں ملامت نہ کرنا جس کا تو مالک ہے اور میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ یعنی دلی میلان کا مالک اللہ تعالیٰ نے، کہ نبی نے بھی فرما دیا کہ میں اس پر اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امہات المومنین کو ایک مقام دیا، اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم دیا؟ کچھ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ کو پتہ ہے سورہ احزاب میں پہلے جب اختیار دیا گیا تھا کہ انہوں نے دنیاوی مال و ملال کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کو اپنے لیے اختیار کر لیا تھا۔ یعنی جب انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کچھ مال لے لیں اور ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، آپ کو رخصت دے دیتے ہیں، آپ کو الگ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اس پر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو مقدم کیا تھا۔ تو اللہ کو یہ بات ان کی پسند آئی، اس پسند کے نتیجے میں کہ اس کے رسول اور دار آخرت کو اپنے لیے اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حسن عمل سے خوش ہو کر ان کی جزا کے طور پر اس آیت کو نازل فرمایا کہ جب انہوں نے حسن انتخاب کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے پسند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا یہ دی کہ اپنے رسول کو انہی ازواج پر اکتفا کرنے کا حکم دے دیا، اور ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے شادی کرنے یا انہیں چھوڑ کر اور عورتیں کرنے کو حرام قرار دے دیا، خواہ ان کا حسن آپ کو کیسا ہی اچھا لگے۔ البتہ باندیوں اور لونڈیوں کے سلسلے میں اجازت کو برقرار رکھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے تنگی کو رفع کرتے ہوئے اس آیت کے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ تو یہ جو آیت ہے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، اس کی جو ناسخ ہے
وہ پچھلی آیت ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. یہ آیت اس آیت کو منسوخ کرتی ہے. سو الحمدللہ یہ تو آج کی آیات تھیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں. اگلی آیت سے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہمارے ساتھ ہی ہے، ڈائریکٹ براہ راست مومنین کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دوران آپ سے یا مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اسے معاف فرمائے. یقیناً ہماری لا علمی کا نتیجہ ہوگا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.